فروغ نسیم صاحب، FATF سے کئی سال بعد پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل رہا ہے. ظاہر ہے اس سلسلے میں آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں کن کن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا جس کی بنیاد پر آج پاکستان گرے لسٹ سے باہر ہوا. جی فروغ نسیم صاحب. بہت شکریہ دانش صاحب. ایسا ہے کہ میں تو یہ بالکل کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ کس کا کریڈٹ نہیں ہے. یہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کس کا پورا کریڈٹ ہے، کس نے کام کیا ہے. اور ہمارے انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا کریڈٹ جو ہے مفت میں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ FATF کا معاملہ یہ تھا کہ آرمی چیف صاحب اور ان کے انڈر DGMO، اس وقت کے DGMO، میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، بڑے شارپ آدمی، اور ان کی پوری ٹیم جس میں کافی ہر رینک کا افسر، پھر ساتھ ساتھ ISI والے، اور پھر یہ آپ کا بھائی فروغ نسیم اس وقت کا لا منسٹر، ہماری پوری لا منسٹری. اور بائی دا وے ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ڈیلیگیٹ کر دیا اور کون کرے اور میں کروں اور کیا کروں. اور پھر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سلطان الانہ صاحب میرے دوست ہیں، بڑے زبردست آدمی، ابھی بینک کے چیف ہیں، اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی اچھا رول رہا، بعض فائنینس منسٹری کے سران کا بھی رول اچھا رہا، اور ایک DG FATF کا بھی ایک ادارہ ہے اس وقت بھی تھا. اور اس میں جو میں نے سارے جو آپ کو نام بتائے، تو یہ اس میں سمجھیے کہ اگر یہ ٹیم ہماری نہیں ہوتی، مطلب خدا نہ خواستہ جنرل باجوہ نہیں ہوتے، یا یہ انیشیٹو نہ لیا جاتا کہ جنرل باجوہ اور ساتھ ساتھ اس وقت کے DGMO اور ان کی ساری ٹیم، بڑے زبردست ینگ آفیسرز، میچورڈ آفیسرز، بیچ کے ایج کے آفیسرز، اور ساتھ ساتھ لا منسٹری نے بہت سے اسپیسیفک جو کنسلٹنٹس تھے، افسران تھے، ان کو ڈپیوٹ بھی کیا ہوا تھا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ اپنی کچی پینسل سے یا قلم سے قانون کو ٹھیک کرنا، بنانا، بہت سی چیزیں اس کو جو ہماری، تاکہ دیکھیے ساورنٹی ایشوز تھے وہ نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتے. اس وقت کی اپوزیشن سے نیگوشیٹ میں نے کیا، اور کس طرح کیا، کیا مشکلات آئیں، کوئی اس پہ میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. مثال کے طور پہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چیریٹیز رجسٹریشن ریگولیشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ ہے، میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے، اور امینڈمنٹس ہیں. اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ریگولیشن ڈیولپمنٹ ایکٹ ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف پراپرٹیز ایکٹ ہے، کمپنیز امینڈمنٹ ایکٹ ہے، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اینٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، ٹیکس لاز تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس ہے، اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ ایکٹ ہے، پھر اینٹی ٹیررزم سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل امینڈمنٹ ایکٹ ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز امینڈمنٹ ایکٹ ہے، کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور ہیں. وہ تمام لوگ جو اس کو کلیم کر رہے ہیں ان کو یہ نام بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ان کو پتا بھی ہے کیا اس میں کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ جا کے وہاں سے کمپلائنس لے کے آ جاتے تھے کہ جی ہاں اچھا جی ہم کر لیں گے، یہ لا کے پھر ہماری اس ٹیم کے پاس جو آتی تھی، اور جنرل باجوہ خود اس کو دیکھ رہے تھے، DGMO خود اس کو دیکھ رہے تھے. اور پھر یہ جس طرح میں نے اس کو ایک ایک کر کے ایک اسیس کر کے، میں کیا بات کر رہے ہیں یار، کم سے کم چلو مجھے کریڈٹ نہیں دیتے، ان لوگ کو تو کریڈٹ دو. مطلب میں آپ کو بتاؤں ان میں سے ہم میں ایک بھی کوئی مسنگ ہوتا تو یہ ہم آج اس اسٹیج میں نہیں پہنچتے. اچھا سر، میں بس ایک آخری جملہ، کیونکہ سلطان علی الانہ صاحب کا نام کہیں بھی نہیں آیا، آپ نے لیا ہے. انہوں نے سنا ہے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جو انٹرنیشنلی. جناب بالکل کیا، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو بھی انگیج کیا، بہت سا پیسہ خرچ کیا ان لوگوں نے، اور میں بڑی ان کی الانہ کی تعریف کرتا ہوں. میں دانش ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے ہمیں جو ہمارا
یہ آخانی ہے، بوری ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ وہی تھاٹ ہے، یہ وہی وزڈم ہے جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اس وقت قائد اعظم کے زمانے میں اور اس سے پہلے. علامہ اقبال اور قائد اعظم اور ساتھ ساتھ یہ تمام جو اس وقت کی جو لوگ تھے، جو مسلمان اس وقت پڑھے لکھے تھے، وہ یہی لوگ تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ڈونٹ اسٹیل اینی ونس کریڈٹ، اور جس کا ہے اس کو ملنا چاہیے. بالکل سر، بہت ہی واضح انداز میں، بہت ہی واضح طریقے سے آپ نے بتا دیا. آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے پاس آج کمٹمنٹ تھی لیکن آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب. جی میں ذرا آ جاتا ہوں صالح ملک محمد رفیق راجوانہ صاحب کی طرف. راجوانہ صاحب، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو امپلیمنٹ ہو گیا، الزامات تو یہ لگ رہے ہیں کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے یہ 2 ڈھائی 3 مہینے کی حکومت فیس کر رہی ہے مہنگائی اور یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ابھی تک بحال نہیں ہوا. اور دوسرا، کیا سر صرف اسی کو بیس بنا کر پاکستان کی عام عوام کو آپ لوگ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے سر؟ تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے تو فیٹف کی بات کی، میرا تو یہ ویو ہے کہ جس کا کریڈٹ ہے، جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے. اور میں تمام لوگوں کی، جو لوگ اس میں شامل تھے ٹل لیجسلیشن ان دی پارلیمنٹ، آئی اپریشیٹ اینڈ ایکنالج دیئر ایفرٹس اینڈ دیئر ورکنگ. یہ تو میں وضاحت کر دوں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی، آئی ایم ایف کا سیاسی سکورنگ اور ہوتی ہے، پولیٹیکل مائلیج اور ہوتی ہے. حقائق کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف سے معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا، برا کیا اچھا کیا، اس میں نہیں جانا چاہتا. اس کی جو شرائط کی تکمیل ہے وہ اس وقت جو حکومت ہے، جو کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی حکومت ہے، انہوں نے اس کی جو ہے نا کمپلائنس کرنی ہے. اس کی کمپلائنس میں جس طرح سے یہ مہنگائی ہوئی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھی، اس کا امپیکٹ آپ روزمرہ کی چیزوں پہ اور لوگوں کی ضروریات زندگی پر اس کا بہت برا امپیکٹ پڑا. اب آپ نے کہا کیا آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود یا آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود حکومت لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی؟ کوئی بھی پولیٹیکل حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو، لوگ مسائل کا شکار ہوں، مہنگائی کا شکار ہوں، اور حکومت جو ہے اپنی پرائیورٹی کچھ اور رکھے. پاکستان کے جو حقائق ہیں اور جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے پاس جو کچھ ہے کٹی میں، سرکاری خزانے میں جو کچھ ہم سبسڈی دے سکتے ہیں، وہ سب سے پہلے عام آدمی کو جو سبسڈی دی جانی ہے اس پر موجودہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ سبسڈی دے. ٹھیک ہے جی، وہ کھاد پہ دے رہی ہے، وہ آٹے پہ دے رہی ہے، چاول پہ دے رہی ہے، چینی پہ دے رہی ہے. اب اپنے وسائل کے مطابق سبسڈائز کرنا ہے. جہاں وسائل نہیں ہیں وہاں ضرور تکلیف ہوگی. ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1 جولائی سے مزید یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی مینجمنٹ پر اسٹرکٹ کنٹرول ہو. وہاں یہ نہ ہو کہ اس یوٹیلیٹی سٹور پر عوام کی بجائے کوئی منافع خور جو ہے وہ فائدہ اٹھا جائے. تو یہ کوئی حکومت بھی افورڈ نہیں کر سکتی.